کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک خفیہ گفتگو ہر وقت چلتی رہتی ہے، ایک ایسی بات چیت جس کے بارے میں شاید ہمیں خود بھی پتہ نہ ہو؟ یہی گفتگو اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی IBS کے مرکز میں ہے۔ یہ صرف پیٹ کا درد نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ راز ہے جو ہماری آنت اور ہمارے دماغ کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم IBS کی اس پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر آنت اور دماغ کے اس حیران انگیز تعلق کو جانیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، علاج کے لیے کون کون سے طریقے موجود ہیں، اور آخر میں لمبے عرصے تک ایک صحت مند زندگی کے لیے اسے کیسے منظم کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ IBS جتنا عام ہے اتنا ہی اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال، آخر یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے کیا؟ اگر یہ سوال ذہن میں تھوڑی الجھن پیدا کرتا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اچھا، یہ حالت کتنی عام ہے؟ ذرا سوچئے، دنیا بھر میں 5 سے 10% آبادی اس سے متاثر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر 10 سے 20 افراد میں سے ایک شخص خاموشی سے اس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یہاں آتی ہے اصل بات۔ میڈیکل کی زبان میں IBS کو آنت اور دماغ کے باہمی تعامل کا عارضہ یا DGBI کہا جاتا ہے۔ اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیں، آنت دماغ کا تعامل، یہی وہ چابی ہے جو اس پوری پہیلی کو کھولتی ہے۔ تو اس کی عام علامات کیا ہیں؟ اکثر پیٹ میں درد رہنا، آنتوں کی عادات کا بدلنا، مطلب کبھی اسہال تو کبھی قبض، اور پیٹ کا پھولنا یا اپہارا محسوس ہونا۔ یہ وہ تجربات ہیں جن سے متاثرہ افراد روزانہ گزرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پوری کہانی کی سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ یہ جو آنت اور دماغ کا تعلق ہے یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں IBS کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آنت دماغی محور یا گٹ برین ایکسس۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک 2 وے ہائی وے ہو جس پر آنت اور دماغ کے درمیان ہر وقت مسلسل پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے۔ اب تصور کریں کہ اس ہائی وے پر ٹریفک جام ہو گیا ہے یا سگنل خراب ہو گئے ہیں۔ IBS میں بالکل یہی ہوتا ہے، پیغامات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پاتے یا بہت اونچی آواز میں بہت شدت سے پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے وسرل ہائپر سینسٹیوٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آنت میں ہونے والی ایک معمولی سی حرکت بھی دماغ کو درد کے شدید سگنل کے طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اور اس ٹریفک جام میں صرف ایک چیز شامل نہیں ہے بلکہ پورا ایک سسٹم ہے، ہمارا اعصابی نظام، ہمارے سٹریس ہارمونز، یہاں تک کہ ہماری آنتوں میں رہنے والے اربوں چھوٹے جاندار یعنی ہمارا مائکروبائیوم، وہ بھی اس گفتگو کا حصہ ہیں۔ IBS میں یہ پورا نیٹ ورک اپنی ہم آہنگی کھو دیتا ہے۔ تو اس تعلق کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ اعداد و شمار دیکھیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ IBS والے افراد میں بے چینی کی شرح 39% تک اور ڈپریشن کی شرح 29% تک ہو سکتی ہے، جو عام آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف احساسات کی بات نہیں، یہ بایولوجی ہے، یہ آنت اور دماغ کے تعلق کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کو IBS ہے؟ تشخیص کا عمل بہت اہم ہے تاکہ صحیح علاج شروع کیا جا سکے اور دوسری بیماریوں کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں، ڈاکٹر اندازوں پر کام نہیں کرتے، وہ ایک خاص معیار استعمال کرتے ہیں جسے ROM-IB کہتے ہیں۔ یہ ایک چیک لسٹ کی طرح ہے جو علامات کے خاص پیٹرن کو دیکھتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ تشخیص صرف کسی مبہم شکایت پر نہیں بلکہ ایک تسلیم شدہ طبی حالت کی بنیاد پر کی جائے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم بات، اکثر لوگ IBS اور IBD میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ IBD جیسے کروہن کی بیماری میں آنتوں میں سوزش اور حقیقی نقصان ہوتا ہے جسے ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ IBS جیسا کہ ہم نے بات کی آنت اور دماغ کے تعامل کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایک جاسوس کی طرح ڈاکٹروں کو پہلے دوسرے امکانات کو رد کرنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ سیلیاک بیماری یا کسی انفیکشن جیسی چیزوں کو چیک کیا جا سکے۔ یہ ایک طرح سے پروسیس آف ایلیمینیشن ہے۔ جب باقی سب کچھ رد ہو جاتا ہے تو IBS کی تشخیص مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ علامات بالکل حقیقی ہیں، چاہے کوئی نظر آنے والا نقصان نہ بھی ہو۔ چلیں، اب جب ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ IBS کے علاج کو ایک ٹول کٹ کی طرح سمجھیں جس میں ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اوزار استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میڈیکل ٹول کٹ میں کیا ہے۔ کچھ دوائیں جنہیں نیورو ماڈیولیٹرز کہتے ہیں، وہ آنت اور دماغ کے درمیان اس شور کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
जबकि कुछ दूसरी दवाएं जैसे खास किस्म की एंटीबायोटिक्स आंत में मौजूद माइक्रोब्स की कम्युनिटी को दोबारा मुतवाजन करती हैं ताकि ये गुफ्तगू पुरसुकून हो सके। फिर आती है ग़िज़ाई टूल किट। इसमें एक बहुत मशहूर तरीका है जिसे लो फॉडमैप डाइट कहते हैं। ये एक बहुत मुनज़्ज़म तरीका है। पहले कुछ हफ्तों के लिए ऐसी ग़िज़ाएं बंद की जाती हैं जिनमें फॉडमैप ज़्यादा हों, और फिर उन्हें एक एक करके वापस शामिल किया जाता है, ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़ाती तौर पर मसला कर रही है। और आखिर में है हमारा रवैये का टूल किट। ये इस हाईवे को दूसरी तरफ से यानी दिमाग की तरफ से ठीक करने की कोशिश है। थेरेपीज़ जैसे CBT या आंत पर मरकूज़ हिप्नोथेरेपी दिमाग को दोबारा तरबियत देती हैं ताकि वो आंत से आने वाले सिग्नल्स पर ज़्यादा पुरसुकून तरीके से रद्द-ए-अमल दे, यानी कंट्रोल ऊपर से नीचे। तो अब आते हैं तवील मुद्दती इंतज़ाम पर, यानी लंबे अरसे तक इसे काबू में कैसे रखा जा सकता है। और यहाँ सबसे अहम पैगाम उम्मीद और ख़ुद को बाइख्तियार बनाने का है। और इन तमाम टूल्स की बुनियाद क्या है? रोज़मर्रा की आदतें। बड़ी तिब्बी तंजीमें भी इस बात पर जोर देती हैं कि स्ट्रेस को मुनज़्ज़म करना, ट्रिगर खानों को पहचानना, वर्जिश करना और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यही वो बुनियाद है जो अफराद को अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का इख्तियार देती है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? यही कि IBS एक दायमी हालत हो सकती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर काबिल इंतज़ाम है। अपनी हालत के बारे में आगाही और तर्ज़ ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना, यही हाज़मे की बेहतरीन सेहत का रास्ता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी आंत और दिमाग का ताल्लुक इतना गहरा है, तो ये महवर सिर्फ IBS से आगे बढ़कर हमें हमारे पूरे जिस्म की सेहत के बारे में और क्या कुछ सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की नई और दिलचस्प राहें खोलता है।